السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج میں صرف حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ایک ہی شعر کی تشریح کروں گا، ایک ہی شعر کے معنی و مطالب انشاءاللہ العزیز بتاؤں۔ اور دیکھیے کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو کلام ہے، ان کلام کے اشعار میں ایک ایک اشعار میں قرآن و حدیث کی دلیلیں کس قدر موجود ہے۔ ایک ایک اشعار قرآن و حدیث کی دلیلوں کو پکارتا ہے۔ ایک ایک اشعار میں قرآن نظر آتے ہیں، حدیثیں نظر آتی ہیں۔ تو وہ شعر کیا ہے، وہ کلام کون سی ہے، اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ تمامی دوست و احباب سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر میری اس ویڈیو کو یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل ایس علی اشرفی کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو آپ حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات اس چینل کو، اس پروفائل یا پیج کو جو ہے فالو کریں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ مرضی مطلب خواہش، اجازت، الٹے قدم اسی نشانے راہ پر واپس ہونا اور فوراً واپس ہونا۔ ماہ مانے چاند، کلیجہ چر یعنی دل پھٹ جانا، دل پھٹ جانا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، ماہ کا کلیجہ چر گیا، یعنی آپ کی خوشنودی کے لیے یا رسول اللہ، آپ کی خوشنودی کے لیے غروب ہوتا ہوا سورج واپس ہوا اور عصر کا وقت ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور دیکھیے اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں میرے آقا علیہ السلام کا اختیار بھی کس قدر ثابت ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی خوشنودی کے لیے غروب ہوتا ہوا سورج واپس ہوا اور عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ سرکار جو ہے حضرت علی، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس شعر کے ذریعے کہ آقا علیہ السلام حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرماتے۔ آپ نماز عصر تو ادا کر چکے تھے، مگر کسی وجہ سے حضرت علی نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی۔ سورج غروب ہونے لگا، عصر قضا ہونے لگی، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر حضور کے رخسار مبارک پر گرے۔ آپ نے یا رسول اللہ علیہ السلام نے یعنی میرے آقا نے مبارک آنکھیں کھول کر فرمایا، اے علی،
کیا بات ہے؟ عرض کی سرکار ابھی نماز عصر ادا نہیں کی ہے، آج میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی گھبراؤ نہیں۔ پھر میرے آقا نے سورج کو اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا اور عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی، حبیب نے نماز عصر ادا کر لی۔ تو اس وجہ سے دیکھیے، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، میرے آقا کی مرضی ملی۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا سورج کو، تو سورج غروب ہو گیا تھا، وقت ختم ہو چکا تھا عصر کا، لیکن واپس آیا اور عصر کے وقت میں آیا، عصر کا وقت ہوا اور تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا یعنی چاند کا کلیجہ چر گیا۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حبیب یمنی مکہ مکرمہ میں آیا ہوا تھا، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو جہل نے حبیب یمنی سے کہا، اے حبیب یمنی، یہاں ایک ماشاءاللہ جادوگر محمد نامی ہے، اس سے مت ملنا، جو اس سے ملتا ہے ان کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے۔ تو حبیب یمنی نے کہا، میں ان سے ضرور ملوں گا اور ایسا سوال کروں گا جو وہ جادوگر نہیں کر سکتا، نہیں بتا سکتا، نہیں جواب دے سکتا۔ تو جب حبیب یمنی میرے آقا علیہ السلام کے پاس رات کے وقت گیا اور کہا، اے محمد، آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تو جو چاہے وہ معجزہ دیکھ لے، وہ دلیل بنا دو، اسے میں دلیل بنا دوں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ جو ہے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فوراً اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حبیب یمنی نے کہا، بالکل درست ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جادو آسمان پر نہیں چل سکتا، زمین پر تو چل سکتا ہے لیکن آسمان پر اتنی اونچائی پر، اتنی بلندی پر نہیں چل سکتا، اتنی بلندی پر نہیں چل سکتا۔ اور میرا ایک دوسرا سوال ہے لیکن میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، ٹھیک ہے، تو جا کر اپنے گھر دیکھ لینا، تیرا کیا دوسرا سوال ہے، تیرا سوال کا بھی پتہ چل جائے گا، تیرا جواب بھی تجھے مل جائے گا۔ حبیب یمنی جب اپنے گھر واپس آیا، گھر جا کر کے دیکھا تو ان کی ایک اپاہج لڑکی پہلے سے تھی، وہ اپاہج لڑکی بالکل صحیح و تندرست توانا ہو گئی تھی۔ جب یہ مکہ المکرمہ سے یمن واپس ہوا، اپنے گھر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو اب پہلے تو اس کی بیٹی اپاہج تھی، چلنے پھرنے سے معذور تھی، لیکن آقا سے ملنے کے بعد جب یہ گھر گیا تو اس کی بیٹی بالکل تندرست، بیٹی بالکل صحیح سالم، بیٹی بالکل صحت یاب ہو چکی تھی۔ باپ نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے، یہ کیسا ماجرا، بیٹا یہ کیا ہے، تو کیسی اچھی ہو گئی؟ لڑکی نے جواب دیا، ایک نورانی صورت والے تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے صحت یاب کر دی، انہوں نے مجھے شفا عطا فرما دی اور مجھے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے والد بھی ایمان لا چکے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو میں جیسے ہی ایمان لائی تو میں صحیح و سالم ہو گئی۔ تو میرے آقا علیہ السلام پہ اختیار دیکھو، میرے آقا نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، میرے آقا نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس ہو گیا۔ اس لیے میرے اچھے رضا، پیارے رضا فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ تو یہ میری رضا، پیارے رضا ہے، اللہ اکبر۔ ان کی ایک ایک اشعار میں کئی حدیثیں، کئی واقعات، کئی قرآن کی آیت دلیل کے طور پر ملتی ہے، اللہ اکبر۔ تو
حضور اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے کلام کو پیارے پڑھا کرو اور سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ قسم با خدا میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔